تقریباً 2 کلومیٹر دور اس نے پڑاؤ کیا اور پھر اس نے اپنے بندے بھیجے اور مکہ والوں کے جانوروں کو پکڑا اور پکڑ کر وہاں لے گئے۔ حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان، ان کے بھی اس کے اندر اونٹ موجود تھے۔ آپ کو قبیلے والوں نے آگاہ کیا، خبر دی، تو آپ اس کے پاس چلے گئے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو اللہ نے ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی، ایسا جاہو جلال عطا کیا تھا، ایسا اللہ رب العزت نے حسن و جمال عطا کیا تھا کہ کوئی بھی ان کے سامنے آتا تو ان کا احترام کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب اس کے پاس پہنچے، وہ اپنے تیار کیے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے نیچے اتر کر حضرت عبد المطلب کا استقبال کیا اور پھر اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کر عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ترجمان کو بلا کے پوچھنے لگا کہ ان سے پوچھو کس غرض کے لیے آئے ہیں۔ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے اونٹوں کو، جانوروں کو پکڑ لیا ہے، میں وہ اپنے جانور لینے کے لیے آیا ہوں، اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہ نے کہا اے عبد المطلب، آپ جب آئے تھے تو آپ کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی بڑی قدر پیدا ہوئی، بڑا احترام پیدا ہوا، بڑا جو ہے وہ میرے دل میں جو ہے وہ ایک لگاؤ پیدا ہوا۔ لیکن تم نے اپنے اونٹوں کی بات کر کے، اپنے اونٹ جو ہے وہ لینے کی بات کر کے جو ہے وہ مجھ سے، میری نگاہوں کے سامنے تم نے اپنی عزت کو گرا دیا ہے۔ آپ نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں تو بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے آ رہا تھا اور تم نے اس کو بچانے کی سفارش نہیں کی، اس کو بچانے کے حوالے سے بات نہیں کی اور اپنے اونٹوں کی بات کرنے لگ گئے۔ اونٹوں سے بیت اللہ شریف کی عزت، وقار، قدر و منزلت تمہارے نزدیک جو ہے وہ زیادہ ہے، لیکن تم نے اونٹ مان کر اور اونٹوں کی بات کر کے جو ہے وہ اپنی قدر و منزلت کو میری نگاہوں میں گرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوس، آپ نے فرمایا سن، یہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں یہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ بیت اللہ شریف وہ اللہ کا گھر ہے، اس کا مالک پروردگار عالم ہے۔ میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، وہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آئے گا۔ اس کی حفاظت وہ رب ذوالجلال فرمائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ آپ اونٹ لے کے تشریف لے آئے اور پھر قوم کو آگاہ کیا کہ وہ اتنا بڑا لشکر اور اتنے بڑے بڑے ہاتھی جو ہے وہ کبھی دیکھے نہیں تھے، اتنے بڑے ہاتھی جو ہے وہ لے کر آیا ہے، لشکر لے کے آیا ہے، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ایسا کرو، سارے اپنا یہ شہر چھوڑو اور پہاڑوں میں جا کے محفوظ مقام پہ جا کے اپنا پڑاؤ کرو۔ اور حضرت عبد المطلب نے پھر بیت اللہ شریف کے دروازے کے سامنے آ کر چند لوگوں کے ساتھ اللہ کی حضور دعا کی، التجا کی، اے مولا کائنات، تو اپنے گھر کو اور ہمیں اگر یوں ہی چھوڑنا چاہتا ہے تو تیری مرضی، لیکن یہ تیرا گھر ہے اور تیرے گھر کو یہ گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو نے اپنے گھر کی حفاظت خود ہی فرمانی ہے۔ اور پھر جو ہی وہ لشکر لے کر آگے بڑھنے لگے، ان ہاتھیوں میں سے ایک سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود۔ جب اس کو بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اٹھنے کا نام تک نہیں لیتا، اٹھتا نہیں ہے۔ ہر طرح کے جتن کیے، اس کو ڈرایا، دمکایا، ہر حوالے سے اس کے ساتھ جتن کیے، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ اور جو ہی کسی نے پکڑ کر اس کا رخ
پیچھے کی طرف موڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو فوراً وہ اٹھ کے جو ہے وہ پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے. دائیں چلاؤ تو چل پڑتا ہے, بائیں چلاؤ تو چل پڑتا ہے, اور پیچھے کی طرف چلاؤ تو چل پڑتا ہے. لیکن بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کے ارادے سے جب آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو وہ ہزار تکلیفیں اٹھانے کے باوجود جو ہے وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. الغرض اللہ رب العزت نے پھر اس کو بھی بچا لیا اور وہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا, لیکن اللہ رب العزت نے اس ہاتھی کو اس پورے لشکر سے بچا دیا کہ جو میرے گھر کی عزت کی خاطر, میرے گھر کی تکریم کی خاطر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا. تو حضرات گرامی جو ہی وہ لشکر جو ہے وہ تیاری کر کے آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ اچانک جدہ کی طرف سے, سمندر کی جانب سے ایک آسمان کی طرف جو ہے وہ پرندوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بڑھتی آ رہی ہے. یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے آسمان پر بادل جو ہے وہ امڑ آئے ہیں, اور اس طریقے سے وہ پرندے, چھوٹے چھوٹے پرندے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اڑتے ہوئے آسمان کے اوپر سے جو ہے وہ آ رہے ہیں. اور جو ہی وہ اس لشکر کے اوپر پہنچتے ہیں, لشکر کے اوپر پہنچتے ہیں تو ان کے منہ میں ایک پتھر ہے اور ایک ہاتھ میں, پنجوں میں ایک پنجوں میں پتھر ہے. یعنی ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہے, اور پتھر بھی کتنے ہیں؟ مسور کے دانے کے برابر. مسور کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں, اور ان کے اوپر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں. جس کافر کو وہ مارنے ہیں ان کافروں کے ان کنکروں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں, اور رب ذوالجلال ان پرندوں کو اس لشکر کے اوپر جو ہے وہ بھیجتا ہے. جو ہی وہ پرندے جو ہے اس لشکر کے عین اوپر پہنچتے ہیں تو وہ پتھر جو ہے وہ گرانا شروع کرتے ہیں. اب وہ پتھر کیا تھے؟ وہ تو ایک ایٹم بم سے زیادہ جو ہے وہ طاقت